اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر مقرر فرمائی ہے وہ وقت کی قید کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ پتہ چلا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ بے وقت عبادت نہیں کر سکتے، عبادت وقت پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں نماز کی بڑی محبت ہے، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور آج کی تاریخ میں میں آج کی عصر ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت، تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، نماز کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک کہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت گزار کر کے پڑھا ہے تو جو فضیلت وقت پر پڑھنے کی ہے وہ فضیلت آپ کو نہیں مل سکتی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی نماز کی قضا کر لے نماز اس کی ہو تو جائے گی، لیکن وقت پر نماز پڑھنے پر اس کو جو فضیلت ملتی ہے، ایک فرض نماز اللہ وقت سے آپ نے گزار کر کے پڑھا، اب زندگی بھر اس کی جگہ پر آپ نماز پڑھتے رہے، جو وقت پر ادا کرنے کی فضیلت تھی وہ ساری زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان شریف میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کم نصیبی سے کسی کے روزے ترک ہو جائیں، روزے چھوٹ جائیں، اب زندگی بھر وہ اس روزے کا بدل وہ اس روزے کے حوالے سے روزہ رکھتا رہے، لیکن اللہ وہ اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ آپ اندازہ کریں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان ہی میں سب کو جمع ہونا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی جائے گا تو بھی وہ حج نہیں ہوگا، اس کے بعد جائے گا تو بھی حج نہیں ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ کو ہی جو ہے میدان عرفات میں پہنچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، حج بھی وقت مقررہ پر، نماز بھی وقت مقررہ پر، روزے بھی وقت مقررہ پر۔ اسی طرح قربانی کے جو ایام ہیں احناف کے نزدیک آپ کو 10، 11 اور 12 تاریخ کو ذی الحجہ کی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا تو آپ کی قربانی مانی نہیں جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیرت کی بات ہے جس مذہب کے اندر عبادتوں کے بھی اوقات مقرر ہو اور بے وقت کی عبادت قبول نہ ہوتی ہو، آج اس قوم کی حالت کیا ہے، اس قوم کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ناقدری آج اگر کوئی قوم کر رہی ہے وقت کی ناقدری تو قوم مسلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اقبال کہتے ہیں، لاہور کا قلندر کہتا ہے، اللہ اکبر، یہ صبح وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جو قوم آج کی بات نہیں کرتی وہ قوم کبھی انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ جب تک مسلمان وقت کی قدر کرتے رہے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا، جب تک مسلمان وقت کی قدر کرتے رہے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوتے رہے۔ جب سے مسلمانوں نے وقت کی ناقدری شروع کر دی ہے آج مسلمانوں کو زوال آ گیا ہے، قوم مسلم کو زوال آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو فضول کاموں کو ترک نہ کرے۔ جب تک کہ فضول کاموں کو تم ترک نہیں کرو گے اس وقت تک کامل مومن ہونے کا تمغہ بارگاہ رسالت سے نہیں مل سکتا۔ اور آج آپ دیکھیں وقت کے حوالے سے ہماری کیا حالت ہے۔ سب سے زیادہ وقت کی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو قوم مسلم۔ چائے کی ہوٹل پر بیٹھتے گھنٹوں گپ شپ کرتے رہتے، خود کے گھر کا یہ حال ہے
کہ بچوں کو پڑھانے کا جذبہ دل میں نہیں ہے اور وائٹ ہاؤس کے مسائل پر یہ ہوٹل پہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، قہوہ خانوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو کریں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا سید سجاد عابد بیمار امام الائمہ سیدنا امام زین العابدین ابن امام حسین ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک مسلمان اللہ اکبر کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فضول اور لغویات کو ترک نہ کر دے۔ جو لغویات اور فضولیات کو ترک کر دیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وہ دنیا کا بہترین مسلمان ہے جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو لغویات کو ترک کر دے، خرافات کو ترک کر دے، پھر وہ کام ہی کی باتیں کرے گا، پھر وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے گا۔ آج اللہ حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، جس کو دیکھو ہاتھ میں موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں گیم کھیل رہا ہوں، کوئی واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، کوئی اسی طریقے سے جو ہے میسیجز میں لگا ہوا ہے، کوئی فون پر لمبی لمبی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موبائل کا استعمال کرنے کا میں مخالف نہیں، لیکن واٹس ایپ کو نشے کی شکل میں ہم نے اپنی زندگی پہ مسلط کر لیا، موبائل کو ہم نے اپنی زندگی پر نشے کی شکل میں مسلط کر لیا، فیس بک پر، یوٹیوب پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی، بیٹا وقت اس تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ جو وقت کی اہمیت نہیں کرتا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وقت کی قدر کہاں ہے؟ 3 گھنٹے جو قوم فلم دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، گیم کھیلنے کے لیے بیٹھ جائے، فیس بک اور واٹس ایپ پر بیٹھ جائے۔ ہمارے بزرگوں نے وقت کی کتنی قدر کی۔ ایک بزرگ پانی کو آٹے کو پانی میں ڈال کے گھول کے پی رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور اگر آپ اس کی روٹی بنا کر کھائیں تو پیٹ کے لیے بھی مفید رہے گی اور ہضم جلدی ہوگی۔ اس بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک میں روٹی پکاؤں گا، آٹا گوندوں گا، چبا چبا کر کھاؤں گا، اتنی دیر میں پتہ نہیں میں کتنی رکعتیں نماز ادا کر لوں گا۔